السلام علیکم. پاکستان جیسے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کی ایک بڑی دلی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا سرمایہ چرا کے کوئی کرپٹ پریکٹسز کے ذریعے دوسرے ممالک میں نہ لے جایا جائے. پاکستان کی بھی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی کہ پاکستان سے پیسے چرا کے دوسرے ممالک میں نہ جائیں. عمران خان کی سیاست اگر دیکھیں تو ان کی سیاست کا پورا محور اور فوکس اسی ایشو کے اوپر رہا کہ یہ جو ٹریڈیشنل پولیٹیشینز ہیں جس میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے جو سینئر لیڈرشپ تھی ان کا نام لے کر وہ کہتے تھے کہ شریف فیملی اور زرداری یہ پاکستان سے پیسہ منی لانڈر کر کے باہر لے جاتے ہیں. لیکن کبھی کم ہی واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ڈیولپڈ کنٹری سے وہ لوٹی ہوئی دولت واپس کو آ جائے. ایک واقعہ ہوا اور وہ عمران خان کے دور حکومت میں ہوا 2019 3 دسمبر کو. نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کی اس نے 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کو واپس کی. انہوں نے کہا کہ یہ پاکستانی ریاست کا پیسہ ہے, یہاں سے چرا کے وہاں لے جایا گیا تھا. نیشنل کرائم ایجنسی تھی تو وہ پروسیڈز آف کرائم کے زمرے میں آتا ہے, لیکن آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو گئی تھی تو انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ پاکستانی حکومت کے حوالے کر دی. ریاض ملک کے وہ پیسے تھے, انہوں نے ایک پراپرٹی 50 ملین پاؤنڈ کی اور جو ان کے اکاؤنٹ فریز کیے تھے حکومت پاکستان کو واپس کر دیے. اب بڑی انٹرسٹنگ یہ سٹوری ہے کہ ریاض ملک صاحب کی بیریا ٹاؤن وہ 460 ارب کی ایک انہوں نے پلی بارگین کا ایک ایکسیپشنل ارینجمنٹ تھا, کیونکہ میری عقل و فہم سے بالکل بالا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کسی انڈیویجول سے پلی بارگین کیسے کر سکتی ہے, لیکن پلی بارگین ہوئی اور سپریم کورٹ سے ہوئی. مجھے اس کے اوپر ویسے آنیسٹلی بہت اعتراض ہے, سپریم کورٹ کا یہ کام ہی نہیں تھا یہ کام کرتی, لیکن کیا انہوں نے. کراچی کی بحریہ ٹاؤن جو ہزاروں دیہات اس کے حوالے کیے گئے تھے دے ریاض ملک کے, اور زرداری صاحب کی کرپٹ پریکٹس ہوگی وہ ان کو ہزاروں دے دیے تھے, 460 ارب میں ریگولرائز ہو گئے. اب یہ 40 ارب یا 38 بلین روپیز برطانیہ نے پاکستان کو دیا کہ پاکستانی ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے, اور حکومت کی اس لیے عمران خان کی جو پیپلز پارٹی کا بھی حصہ نہیں ہے اور پی ایم ایل این کا بھی حصہ نہیں ہے, تحریک انصاف کے سربراہ ہے. اور کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے, وہاں شہزاد اکبر جو ان کے اکاؤنٹیبلٹی کے چارج تھا جن کے پاس, بڑے پاورفل شخصیت ہے, تو یا پرائم منسٹر تھے تو یا نیچے شہزاد اکبر تھے. اسپیشل کیبنٹ میٹنگ ان کیمرہ ہوتی ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ پیسہ ہے اور وہ احمد ریاض ملک کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور سارا ریکارڈ سیل کر دیا جاتا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ انلیس کہ یہ کسی عدالت کو درکار ہو یہ پورا ریکارڈ سیل رہے گا. یہ وہ کھاتا ہے, یہ سیل کرنے کا جو حکم نامہ ہے کیبنٹ کے ریکارڈ کا وہ حصہ ہے. اب اس کے اندر افسوسناک پہلو یہ ہے کہ وہ حکومت عمران خان نے یہ کام کیا کیوں. یہ کرپٹ پریکٹسز کے زمرے میں آتا ہے, وہ پاکستانی ٹیکس پیئرز کا پیسہ تھا. وہ آپ ایک انڈیویجول کو کسی بھی کیبنٹ میٹنگ میں کیسے فیصلہ کر لیا. بہت سے لوگوں کا اس وقت خیال تھا کہ جس کو عمران خان نیوٹرل کہتے ہیں, شاید اس نیوٹرل نے کوئی ڈیل کروا دیا جس کے نتیجے میں یہ ادھر سے ادھر پیسہ چل گیا. نہ عدالت بولی ہے, نہ ادھر سے پنڈی سے کوئی آواز آئی ہے, نہ اسلام آباد سے آواز آئی ہے, نہ میڈیا بولا ہے, کیونکہ سارے کے متعلق تاثر یہ ہے کہ ریاض ملک ساروں کو خریدنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. وہ ججز ہوں, جنرل ہوں یا جرنلسٹ ہوں یا میڈیا کے مالکان ہوں, ساروں کو خرید سکتے ہیں. تو یہ ریکارڈ پبلک کیسے ہوگا. عمران خان کی حکومت میں اس کے اوپر کوئی بولنے پہ تیار نہیں تھا. میں ان پروگراموں میں سوال اٹھاتا تھا تو آگے سے اس کے اوپر کوئی جواب نہیں ملتا تھا. میں 10 اپنے پروگرام خود اپنے پرانے کلپس نکال کے آپ کو دکھا سکتا ہوں. اب پی ایم ایل این کی حکومت آ گئی, عمران خان بدل گئے, 2 ماہ سے تو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو کبھی ایک آڈیو کلپ سنوایا جاتا ہے, کبھی دوسرا آڈیو کلپ سنایا جاتا ہے. کل ایک ریاض ملک کا آڈیو کلپ سنایا گیا جس میں مبینہ طور پر وہ اپنی صاحبزادی سے بات کر رہے ہیں, بعد میں اس کی ڈینائل بھی ان کی جانب سے آ گئی. اگر وہ ساری چیزیں درست ہیں یا نہیں ہیں مجھے نہیں معلوم, لیکن یہ ریکارڈ کیوں نہیں سامنے آتا. یہ تو ہمارا پیسہ, ٹیکس پیئرز کا, پاکستانی لوگوں کا, عوام کا پیسہ, 40 ارب کی خطیر رقم ہے. اگر شریف فیملی نے پاکستان سے بہت لوٹا ہوگا تو 40 ارب لوٹ لیا ہوگا یا 20 ارب لوٹ لیا ہوگا, تو یہ تو ایک سنگل ٹرانزیکشن ہے. 40 ارب وہ حکومت پاکستان کو واپس کر رہے ہیں کہ لوٹا ہوا پیسہ ہے آپ کو واپس لوٹا رہے ہیں, اور اس کے اندر وہ پراپرٹی بھی شامل ہے جس کو عمران خان جلسوں میں کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ یہ حسن نواز کے پاس ہے, وہ ون ہائیڈ پارک پلیس یا جو بھی وہ جگہ کا نام ہے, وہ بھی پراپرٹی شامل ہے, کیونکہ وہ ان کے صاحبزادے نواز شریف کے صاحبزادے اور ریاض ملک کے صاحبزادے کے درمیان میں ایک ٹرانزیکشن ہوئی ہے. وہ بھی پروسیڈز آف کرائم میں انہوں نے ایسیٹ کو فریز کیا ہوا اور پاکستان کو پیسہ دیا ہوا. کیوں نہیں ریکارڈ پبلک ہوتا. مریم نواز نے آج پریس کانفرنس کے اندر اس کا ذکر کیا, 5 کیرٹ کی وہ گولڈ وہ ہیرے کی انگوٹھی ہے, پتہ نہیں اس کی کیا کہانی ہے, وہ بھی ریکارڈ منظر عام پر آنا چاہیے بجائے آڈیو منظر عام پر آئی ہے. لیکن یہ ریکارڈ تو آفیشیل ریکارڈ ہے, کیبنٹ میٹنگ کی دستاویزات ہیں. یہ ریکارڈ کیوں نہیں سامنے آتا. کس سے جا کے پوچھے, سپریم کورٹ سے پوچھے, سپریم کورٹ نہیں بولی. سپریم کورٹ کو کیا پروسیڈز آف کرائم جو پاکستانی ٹیکس پیئرز کا پیسہ تھا وہ جرمانے کی رقم میں وصول کرنے کا حق حاصل ہے, یا یہ اخلاقیات کے مطابق. میں بہت کنفیوز ہوں. یہ قابل اعتراض چیزیں ہیں جو پاکستان میں ہوئی ہیں اسی عرصے میں. عمران خان کے بھی نیچے ہوئی ہیں, ابھی نون لیگ کی حکومت میں بھی 2 مہینے سے کوئی بول نہیں رہا. اور لینڈ کس نے دی تھی, زرداری صاحب نے. تو
سارے ایک ہی برابر ہے, کوئی فرق نہیں رہ جاتا کسی میں. لیکن ریکارڈ تو دیں, لوگوں کو بتائیں تو صحیح. 40 ارب آپ کا لوٹا ہوا پیسہ تھا, باہر گیا, اور ایک ایکسیپشنل ایک ارینجمنٹ ہوا ہے کہ انہوں نے وہ پیسہ آئیڈینٹیفائی کیا, ڈیل کیا آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ میں, اور نیشنل کرائم ایجنسی کی ڈیل ہے, یہ کسی اور کی نہیں ہے, پروسیڈز آف کرائم کے زمرے میں آتا ہے. پیسہ واپس لوٹایا گیا, اور پیسہ دے واپس اسی کو دیا گیا جو چوری کر کے لے کے گیا تھا. اور کوئی تو بولے گا کون, اس کے اوپر سچائی کون بتائے گا؟ نہ عمران سچ بول سکتے ہیں, نہ شریف فیملی ابھی تک 2 مہینوں میں سچ بول سکی ہے. مریم نے پریس کانفرنس کے اندر وہ انگوٹھی والا تذکرہ کر دیا, یہ ریکارڈ پبلک کریں. میں آن ایئر مطالبہ کر رہا ہوں شہباز شریف سے بھی, جن کے اپنے اوپر اس وقت کیسز ہیں نیب کے, تھوڑی ہمت دکھائیں. اگر آپ بینیفیشری نہیں ہیں ریاض ملک کے تو اس کا ریکارڈ پبلک کریں. میں جاننا چاہتا ہوں پاکستانی قوم کا پیسہ تھا, کیوں نہیں آج تک دستاویزات منظر عام پر آئی؟ زرداری صاحب بولیں, وہ زمینیں جو دی گئی تھیں پیپلز پارٹی کے دور میں دی گئی تھیں, کورٹ کے اندر 460 ارب میں ان کو جرمانہ کر کے ریگولرائز کیا گیا. سپریم کورٹ بولے, پوچھے, سوال اٹھائے, کس قانون کے تحت یہ پیسہ جو تھا سپریم کورٹ کو دیا گیا؟ کوئی طریقہ ہے کہ پروسیڈرز آف کرائم سپریم کورٹ آف پاکستان, اس سے بڑی عدالت ہی کوئی نہیں ہے پاکستان میں, وہ قبول کر لے؟ اسٹیبلشمنٹ بولے, ہر ایک ایشو کے اوپر آپ, بہت سارے ایشوز کے اوپر آپ کا رول دیکھا جاتا ہے, اس ایشو پہ اوپر کیوں نہیں بول رہے؟ 40 ارب روپیہ اور ایک انڈیویجول ٹرانزیکشن کی نظر ہو جائے, کیوں؟ کوئی تو وجہ ہونی چاہیے. ہم نے وہ 2,000 روپے کے اوپر شہباز شریف نے 15 دن سے راگ لاپا ہوا ہے کہ میں نے 2,000 روپیہ دے دیا کیونکہ بجلی پٹرول بڑا مہنگا ہو گیا. یہ 40 ارب ان غریبوں کو دیں, ان کا بھلا ہو جائے گا, بجٹ کے اوپر بوجھ بھی نہیں پڑے گا. کدھر ہے یہ پیسہ؟ یہ شہباز شریف سے بھی سوال ہے, یہ مریم نواز سے بھی سوال ہے. پریس کانفرنس کرنے کی بجائے یہ دستاویزات پبلک کریں, ہمیں سچائی جاننے کا موقع دیں, اور سپریم کورٹ آف پاکستان پوچھے پروسیڈز آف کرائم کیا کسی جرم میں پروسیڈز آف کرائم سپریم کورٹ آف پاکستان قبول کر سکتی ہے؟ اگر نہیں قبول کر سکتی تو اس لیٹر کی وضاحت سپریم کورٹ آف پاکستان کو مانگنی چاہیے. اس سے بڑا سو موٹر نہیں ہو سکتا. تو یہ چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی یہی سوال ہے میرا, اگر جسٹس ثاقب نثار نہیں پوچھ سکے تو آپ کو ابھی والوں کو پوچھنا چاہیے. یہ ایمانداری کے اصولوں کی منافی چیز ہے اگر ہم اس کے اوپر بولیں نہیں یا سوال نہیں اٹھائیں. آگے چلتے ہیں پروگرام میں. عمران خان کی ایک سپیچ جس کے اوپر آج ہمارے نیشنل اسمبلی کے اندر ایک قرارداد بھی آئی ہے. یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے کیونکہ عمران خان تقریروں کے اندر کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, اور ان کی جو فالوئنگ ہے اس کی نوعیت بھی میں آج پروگرام میں ڈسکس کروں گا کہ کلٹ فالوئنگ میں اور پولیٹیکل لیڈر کی فالوئنگ میں فرق ہونا چاہیے. کلٹ کے اندر وہ آپ جاپان میں پڑھتے ہوں گے کہ اس نے کہا کہ زہر پی لو تو انہوں نے زہر پی لیا, لیکن یہ جو ماڈرن ڈیموکریسی کے اصول ہیں اس کے منافی طریقہ کار ہے. آپ اسلام کا نام لے کر یا کسی اور چیز کا نام لے کر ایسی فالوئنگ نہیں ڈیولپ کر سکتے, بلائنڈ فالوئنگ جس کی آنکھوں پہ پٹی بندی ہو. آنکھیں کھلے رہنی چاہیے. اور شریف فیملی سے بھی پوچھنا چاہیے, شہباز شریف آپ کے اوپر یہ کیس ہے, آپ نے عدالت کا سامنا کیا ہے یا نہیں کیا؟ زرداری صاحب آپ پہ کیس ہے, آپ نے سامنا کیا یا نہیں کیا؟ اسی طریقے سے عمران خان سے پوچھنا چاہیے, اس 38 ارب کا بھی, باقی چیزوں کا بھی, توشہ خانہ کا بھی پوچھنا چاہیے. کوئی آنکھوں پہ پٹی نہیں بندی ہونی چاہیے. اب وہ آ کے کہتے ہیں کہ جہاں رسپانسبلٹی ہو وہیں پہ اتھارٹی بھی ہونی چاہیے. آپ نے اس وقت پوچھا تھا کہ جب آپ کو پلیٹ میں رکھ کے حکومت دی جا رہی تھی کراچی میں, آپ کو ایم این ایز کیسے ملے تھے؟ اس وقت آپ نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ یہ ایم این ایز 14 سیٹیں مجھے کراچی سے کیسے ملی ہیں؟ کبھی یہ سوال پوچھ لیتے تو شاید آج انہیں یہ کہنا نہ پڑتا کہ جہاں رسپانسبلٹی ہو وہاں اتھارٹی بھی ہونی چاہیے. اس وقت تو پلیٹ میں رکھ کے ملی ہوئی چیز بہت خوشی تھی, آج یہ سوال نہ پوچھنے کی نوبت آپ کو پیش ہی نہ آتی. نیشنل اسمبلی کے اندر جو قرارداد ہے اس کی طرف آتے ہیں. عمران خان کے ملک, فوج اور نیوکلیر پروگرام کے خلاف بیانات پر قومی اسمبلی میں قرارداد. یہ ایوان پی ٹی آئی چیئرمین کے انٹرویو الفاظ کی شدید مذمت کرتا ہے. عمران خان نے کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے درست فیصلے نہ کیے تو فوج بحیثیت ادارہ تباہ ہو جائے گی. عمران خان کا پاکستان کے ٹکڑے ہو جانے کا بیان قابل مذمت ہے. پاکستانی فوج نے اپنی ذمہ داریاں آئین قانون کے مطابق سر انجام دی ہیں. ریاست عمران خان کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر کے کارروائی عمل میں لائے. اس کا حل سپریم کورٹ کے فیصلے سے نہیں نکلے گا, یہ آپ کو دل بڑا کر کے سارے سیاستدانوں کو سمجھنا پڑے گا. یہ ایک پولیٹیکل ڈائلاگ کرنا پڑے گا. نہ فوج کو اور نہ پاکستان کو آپ برا بھلا کہہ کہ اس کے ٹکڑے کرنے کی باتیں کریں, یہ افسوسناک پہلو ہے. ایک فارمر پرائم منسٹر اگر پاکستان کو یہ بولے کہ 3 ٹکڑے ہو جائے گا, نہ آپ کسی کو وہ کوسنے دے کر فوج کو بولیں برا بھلا کہ وہ میری حکومت چلی گئی, انہوں نے مجھے بچایا نہیں ہے. یہ ایک ان کا اسٹیٹمنٹ بھی ہے عمران خان کا کہ وہ نیوٹرل کہنے والوں نے مجھے بچایا کیوں نہیں ہے. تو نیوٹرل کہنے والے کا یہ کام ہے کیوں بھائی کہ وہ آج حکومت بنائے اور کل گرائے اور پرسوں آپ کو بچائے؟ یہ اس کا کام ہی نہیں. اس کا جو کام ہے اس کو وہی کام کرنے دے, وہ کیوں نہیں کرنے دیتے؟ اس کے اوپر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا اسٹیٹمنٹ ہے جنرل ندیم رضا کا, جس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اپنے نیوکلیئر پروگرام پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا. پاکستان کی پالیسی فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس ہے. قومی اسٹریٹجک پروگرام
بنیاد اور غیر ضروری تبصرے سے ہر صورت میں گریز کیا جائے. اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ قومی سیکورٹی ناقابل تقسیم ہے. سول اور ملٹری قیادت اسٹریٹجک پروگرام کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے. نیوکلیئر پروگرام کو عوام اور تمام سیاسی جماعتوں کی مکمل حمایت حاصل ہے. اور اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے. پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنانے میں جس قدر اس پروگرام کا رول ہے اس سے بڑھ کر کسی اور چیز کا رول نہیں ہے. تو ایک اسی سے آغاز کرتے ہیں. پہلے جنرل غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. یہ بتائیے گا کہ یہ فوج کے ریٹائرڈ لوگ آج کل کافی ایکٹیو ہیں مختلف فورمز کے اندر, ان کے مختلف بیانات بھی نظر آتے ہیں. کہیں ان کو لگتا ہے کہ جنرل باجوہ سے الیکشنز کی فرمائش کرنی چاہیے, کبھی ان کو لگتا ہے کہ شریف فیملی کو فوج کو چاہیے تھا کہ شریف فیملی کو دوبارہ اقتدار میں نہ آنے دیتی. فوج سے اس طرح کی چیزوں کی آس ہم کیوں لگاتے ہیں, حکومت بنانے کی, گرانے کی, شریف کو روکنے کی یا عمران کو بچانے کی؟ دیکھیے, باتیں ہر شخص کو حق حاصل ہے. جو ریٹائرڈ ہیں وہ بھی اس ملک کے شہری ہیں, اپنے ایک ویو رکھ سکتے ہیں, اور اگر ویو ایکسپریس کر رہے ہیں صحیح ہے, غلط ہو سکتا ہے. لیکن جہاں تک فوج کو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پرینیلی ہمیشہ کی طرح جو ہماری ماضی ہے, ہمارا جو فوج کی جہاں پہ انوالومنٹ رہی ہے اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. تو میرا خیال ہے کہ فوج اگر اپنے آپ کو اس سارے قصویے سے علیحدہ کر کے ایک طرف رہ کر صرف اپنی جو خاص ذمہ داریاں ہیں ان کی طرف توجہ دینا چاہتی ہے, اس کو بیسیکلی ویلکم کرنا چاہیے. مجھے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے ملک میں. اگر آپ کے جو بار بار اس کو فوج کو کبھی نواز شریف صاحب نشانہ بنا رہے ہیں, کبھی کوئی نشانہ بنا رہا ہے, اس سے اگر فوج کو علیحدہ کر دیا جائے اور اپنی سیاست کو علیحدہ رکھا جائے تو میرا خیال ہے بہت اچھا ہوگا سیاست کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی, اور خاص طور پہ پاکستان فوج کے لیے بھی. اس کے بڑے افسوسناک پہلو ہیں ملک صاحب, جو میں آپ کی وجہ سے, آپ کے پروگرام کی وجہ سے ظاہر کرنا چاہتا ہوں. نمبر ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کوشش سے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے پاکستان کے رینک اینڈ فائل اور سینئر لیڈرشپ کے درمیان کسی قسم کی معمولی سی بد اعتمادی بھی پیدا ہو جاتی ہے تو جو بیٹل فیلڈ پہ پرفارمنس ہے وہ بہت سیریسلی افیکٹ ہوتی ہے. یہ عام آدمی نہیں سمجھ سکے گا. میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس سے گزر چکے ہوئے ہیں. اگر سپاہی جس کو میں نے حکم دیا کہ آپ نے حملہ کرنا ہے کہ اس کو مجھ پہ اعتماد نہیں ہے تو شاید میرا حکم ماننے تو لے گا, لیکن جس جرأت اور بہادری سے اسی کام کرنا چاہیے وہ نہیں کرے گا. اس سے تو آپ کی جو مشن اکامپلشمنٹ ہے وہ بڑی سیریسلی افیکٹ ہوگی. دوسرا, اگر خدا نہ خواستہ جو فوج اور عوام کے درمیان ایک انتہائی مضبوط رشتہ جو پاکستان کی ایکچوئل اسٹرینتھ ہے, وہ میری نظر میں ہمیشہ سے پاکستان کی جو اسٹرینتھ یہ رہی ہے کہ پاکستان کے عوام فوج کے ساتھ کس مضبوط ساتھ کھڑے ہیں, جس کی وجہ سے فوج پورے دل جمعی سے اپنے کام کرتی ہے. اور ویسے بھی جنگیں فوج نہیں قوم لڑتی ہے, فوج تو ایک ہتھیار ہے قوم کا. اگر یہ کسی نہ ڈیمیج ہوتا ہے تو بھی فوج کا نقصان تو ہے ہی ہے, عوام کا نقصان تو ہے ہی ہے, پاکستان خدا نہ خواستہ خطرے میں پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہم یہ کام کر رہے ہیں ہمیں اس سے اجتناب برتنا چاہیے, اور ہمارے سیاسی وفاداریاں جو بھی ہوں, اگر میں عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں ضروری نہیں ہے کہ ان کا ہر کام میں سمجھتا ہوں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. اگر میں پی ڈی ایم کو سپورٹ کرتا ہر کام وہ ٹھیک کر رہے ہیں تو کم از کم ہمیں اپنی, جس طرح آپ کہہ رہے تھے کلٹ فالوئنگ کی بات کر رہے تھے, تو ایز سمجھدار شہری اس ملک کا ہونے کا ہمیں ثبوت دینا چاہیے, اور جو چیز ٹھیک نہیں ہے اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس قسم کی ہم کارروائی کر رہے ہیں کسی طریقے سے بھی کر رہے ہیں, چاہے وہ ایک پارٹی کر رہی ہے دوسری پارٹی کر رہی ہے, دونوں اپنا فائدہ پاکستان کا, عوام کا اور پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں. اصل میں تو آرمی چیف کا نام لے کر جس طریقے کی سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز چل رہے ہیں مجھے اس کے اوپر اعتراض ہے. ایک تو آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن ہے وہ پاکستان میں بہت متنازع ہے. جیسے شائق عثمانی صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. شائق عثمانی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. میں آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے اوپر بہت سیاست ہوتی ہے, اور پھر جو کچھ آج کل جس طریقے سے وہ کون ہے اور جنرل باجوہ کا نام لکھ کر جو کچھ لکھا جاتا ہے مجھے اس کے اوپر اعتراض ہے. یہ درست نہیں ہے. آپ کو کہنا چاہیے کہ فوج سیاست سے دور رہے, مطالبہ کرنا چاہیے, لیکن اس طریقے سے ملائن نہیں کرنا چاہیے کہ کسی ادارے کو آپ ایک کنٹروورشل پوزیشن میں لا کے کھڑا کر دیں. یہ کوئی فرق ہمیں جاننا پڑے گا سب کو. شائق عثمانی صاحب دیکھیے, یہ فوج کا جو معاملہ ہے نا, میں شاید آپ کو معلوم نہیں, میں بھی پہلے نیوی میں ہوا کرتا تھا. میں نے بہت پہلے چھوڑ دی, 70s میں چھوڑ دی ریزائن کر کے. تو مجھے اندازہ ہے کہ یہ فوج کا کلچر کیا ہوتا ہے. ایوب خان کے زمانے میں فوج میں تھا. اس وقت سے فوج کے لوگوں کو پولیٹکس میں انٹرسٹ پیدا ہوا ایوب خان کے زمانے سے,
اور پھر وہ انٹرسٹڈ رہے کہ کون حکومت کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے. تو ان کی انوالومنٹ کی وجہ سے اور ایوب خان کی رہنے کی وجہ سے، اتنے عرصے رہنے کی وجہ سے فوج کو کافی انٹرسٹ پیدا ہو گیا کہ سیاسی حالات کیا ہیں. اور جب فوج کا انٹرسٹ پیدا ہو گیا اور فائنلی جب ڈیموکریسی سو کالڈ ہمارے ملک میں آئی ضیاء الحق کے جانے کے بعد، تو سوائے جو بریک آیا تھا مشرف کا، تو اب یہ بات یہ ہوئی کہ جو پولیٹیشینز ہیں چونکہ آپس میں تو لڑتے رہتے ہیں، ان کا کوئی اپنا مقصد تو ہے نہیں، وہ ایک دوسرے سے لڑتے ہی رہتے ہیں ہمیشہ. تو اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ فوج کو استعمال کریں اپنی برتری کے لیے. تو اس وجہ سے وہ فوج کے پیچھے بھاگتے ہیں. تو فوج کو جب یہ موقع ملتا ہے تو نیچرلی فوج زیادہ ڈیپلی انوالو ہو جاتی ہے. اور پھر فوج کے اپنے بھی کچھ آئیڈیاز ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت صحیح ہے کہ نہیں ہے. اور یہی ہوا تھا جب کہ نواز شریف صاحب جو حکومت میں تھے اور جب عمران خان صاحب کی موومنٹ شروع ہوئی تو فوج نے سوچا کہ عمران خان جو ہے وہ کلین آدمی ہے اور وہ بہتر ہوگا. تو انہوں نے لگتا ایسی ہے کہ ان کو سپورٹ کیا تھا. معلوم نہیں کہ کہاں تک اس میں سچائی ہے، لیکن ان کو سپورٹ کیا تھا. اب تو وہ ایڈمٹ کرتے ہیں خود کہ ہاں فوج ان کو سپورٹ کرتی تھی. اب جب وہ فوج سپورٹ کرتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ دوسرے جو پارٹی ہوتی ہے وہ یقیناً اس کے خلاف بولنا شروع کرتی ہے. اور اگر فوج اس کی سپورٹ کرنا بند کر دے تو جس کو سپورٹ کرنا بند کر دیتی ہے وہ بھی شور مچانا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے کیوں سپورٹ نہیں کر رہے ہو. یہی ہوا اب عمران خان صاحب کے ساتھ. عمران خان کے ساتھ انہوں نے سپورٹ کیا ان کو اتنے عرصے. اب کسی وجہ سے کیا وجوہات تھی وہ میں اس میں جاننا نہیں چاہتا، لیکن اس وجہ سے اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کو بہت ناراض ہیں کہ فوج نے ان کو سپورٹ کرنا کیوں بند کر دیا اور وہ تاکہ وہ برقرار رہتے پاور میں. اب وہ اس کو جب کرٹیسائز کرتے ہیں تو وہ کچھ ضرورت سے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور وہ اب یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے میری سپورٹ نہیں ہٹائی ہوتی تو آج یہ نہ ہوتا، اور میری چونکہ آپ نے سپورٹ مجھ سے ہٹا دی تو اس کی وجہ سے اب ملک ہی تباہ ہو جائے گا اور فوج بھی تباہ ہو جائے گی اور سب کچھ جائے گی. یہ بہت زیادتی ہے میرے خیال میں جو وہ کہہ رہے ہیں. یہ بات نہیں ہے. فوج چاہے اپنا اس کا ایموشنل سپورٹ یقیناً ہو، لیکن ان کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ بھئی کسی ایک آدمی کو بٹھا دو کسی دوسرے کو نہ بٹھاؤ. اچھا، اس میں آپ دونوں سے چاہوں گا کہ یہ میں آپ کو دو سٹیٹمنٹ سنواتا ہوں، پھر اس کے اوپر تھوڑا سا رائے بھی دیں کہ اب طریقہ کار ہونا کیا چاہیے، کیونکہ فوج کو اتنا متنازع بنانا میرا نہیں خیال ہے. فوج کا جس طریقے سے سیاست میں مداخلت کرنا، مارشل لا لگانا پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، اسی طریقے سے فوج کو متنازع بنانا بھی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. اس کی اسٹرینتھ، طاقت ایز انسٹیٹیوشن برقرار رہنی چاہیے، سیاست سے کنارہ کش رہنا چاہیے. ایک ایاز صادق کا وہ نیشنل آج وہ جو ریزولوشن پیش ہوا پہلے وہ سنوا دیں، پھر عمران خان کا سناتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران نیازی کے ٹیم میں دی اس بات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے درست فیصلہ نہ کیے تو میں تحریری ضمانت دے سکتا ہوں کہ پاک فوج نہ صرف بحیثیت ادارہ تباہ ہو جائے گی بلکہ پاکستان کی ایٹمی حیثیت ختم ہو جائے گی، نعوذ باللہ. اور مزید یہ کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، خدا نخواستہ. یہ ایوان عمران نیازی کی افواج پاکستان کو سیاسی مقاصد کے لیے بدنام کرنے کی بھرپور مذمت کرتا ہے. پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بات قابل مذمت ہے اور مطالبہ کرتا ہے سابق وزیر اعظم کے خلاف ریاست سپریم کورٹ سے رجوع کر کے قانونی کارروائی عمل میں لائے. اس کا حل پولیٹیکل انگیجمنٹ ہوگا، سپریم کورٹ سے فیصلے سے حل نہیں نکلے گا. لیکن عمران خان کا وہ حصہ میں سنوا نہیں سکتا، پیمرا نے اس پہ پابندی لگائی ہوئی ہے جس کے اندر عمران خان نے بہت ہی کنٹروورشل متنازع بیان دیا تھا، لیکن وہ ہر جلسے میں نیوٹرل کو پکار کے کہتے کیا ہیں وہ سن لیجئے. ہم سوال پوچھتے ہیں اپنے نیوٹرل سے. جب نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے یہ کہہ دیا کہ مداخلت ہوئی ہے، جن کا کام ہے ملک کی دفاع کرنا، کیا ان کا کام نہیں تھا کہ اس مداخلت کے خلاف پوری کوشش کرتے، روکتے، بجائے نیوٹرل رہنے کے؟ بتائیے جنرل غلام مصطفیٰ، پہلے آپ سے پوچھتا ہوں کیا رول ہونا چاہیے فوج کا؟ کیا اس کے اوپر ڈیفائنڈ نہیں ہے آئین کے اندر؟ کیا اس کے اوپر ہم پابند نہیں کر سکتے فوج کو کہ اسی رول کے اندر رہیں؟ حکومتیں بنانا، گرانا، کسی پولیٹیکل انٹرفیرنس میں آپ کا کردار نہیں ہے؟ دیکھیے، شائق عثمانی صاحب جو فرما رہے تھے میں اگری کرتا ہوں اس سے کہ بھئی ہمیں ماضی جو ہمارا ہے وہ اتنا شاندار نہیں ہے اس سلسلے میں. اور
اگر ہم اس ملک کو جمہوری انداز سے چلانا چاہتے ہیں جو پاکستان کے عوام نے فیصلہ کیا ہے تو پھر فوج کا رول بڑا کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آج کے جو سیکورٹی کے حالات ہیں جس طریقے سے چل رہے ہیں تو اس میں فوج کی اگر انپٹ کہیں چاہیے ہے اور چاہے وہ نیشنل سیکورٹی کے معاملات میں یا کسی اور جگہ پہ تو وہ اویلیبل ہونی چاہیے انپٹ. اس سے زیادہ فوج کا کسی پالیٹکس میں کسی ایک پارٹی کے ساتھ دوسری پارٹی کے ساتھ کسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کردار اسی کا شاخسانہ آج جو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں جو آج سے جو ماضی کی تاریخ تھی اسی وجہ سے شاید یہ بھگتنا پڑ رہا ہے جس وجہ سے جنرل باجوہ بھی ٹارگٹ بنے ہوئے ہیں فوج بھی ٹارگٹ بنی ہوئی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر فوج نے اپنے آپ کو اتنا کڑوا گھونٹ کر لیا ہے پی لیا ہے اس کا تو پھر اگر پیچھے ہٹی رہے تو زیادہ بہتر فوج کے لیے بھی بہت بہتر ہوگا. اور مجھے فرینکلی جب میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں تو میرے بیٹے بھتیجے اس وقت کہیں نہ کہیں جنگ میں مصروف ہیں. اس وقت مجھے ان بچوں کے دیکھ کے میں دیکھتا ہوں کہ وہ جب یہ سوچتے ہوں گے کہ ہمارے بارے میں اس قسم کی بات چیت ہو رہی ہے تو ہم کیا اسی قوم کے لیے لڑ رہے ہیں اسی لیے کھڑے ہم سامنے یہاں پہ. تو یہ ہمیں ان بچوں کا بھی خیال کرنا چاہیے بات کرتے وقت جو ہمارے لیے ہر وقت جان ہتھیلی پہ رکھ کے کھڑے ہیں وہاں پر اور صرف تنخواہ کے لیے نہیں کھڑے ہوئے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ انڈاؤٹڈلی وہ اس قوم کے بیٹے ہیں وہ میرے بیٹے ہیں وہ آپ کے بیٹے ہیں وہ شائق عثمانی صاحب کے بیٹے ہیں اور غیر متنازع ان کو بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ سیاست سے فاصلہ برقرار ہے وہاں پہ. شائق عثمانی صاحب آپ سے بھی چاہوں گا کہ وہ طریقہ کار کیا ہوگا کوئی میکنزم ایسا کیا ہوگا کہ یہ جو انٹرفیرنس کا عمل ہے یا فوج کو دعوت دینے کا یا فوج کا خود آگے آنے کا دونوں طریقے سے بچا جا سکے. دیکھیے اس میں تو فوج کو سیلف ریسٹرینٹ کی ضرورت ہے اور کوئی طریقہ نہیں چونکہ دیکھیے فوج کے پاس یقیناً پاور بہت ہے طاقت ہے انفلوئنس ہے ڈسپلن ہے. وہ اگر چاہیں تو ایک ریجمنٹ یا ایک یونٹ یہاں سے وہاں موو کرے گی ایک سیکنڈ میں اور جو اس کو آرڈر کیا جائے گا وہ کرے گی. تو فوج کے پاس تو بے انتہا پاور ہے جو کہ سویلین گورنمنٹ کے پاس نہیں ہوتی. تو اب چونکہ تھوڑا بہت انٹرفیئرنس کا معاملہ شروع ہو گیا اور اب تو سامنے ظاہر آ گیا عمران خان صاحب نے سب چیزیں سامنے رکھ دی ہیں تو اب اس صورت میں صرف ایک ہی طریقہ ہے یہ کہ وہ سیلف ریسٹرینٹ. اور دوسری جو چیز یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ جو ایکسٹینشن کی جو پرابلم شروع کی تھی زرداری صاحب کے زمانے میں کیانی صاحب کو ایکسٹینشن دی گئی اور اب دوبارہ ایکسٹینشن دی گئی تو یہ ایکسٹینشن کی جو چیز ہے فوج میں یہ ختم کرنی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ 3 سال کی لمٹ بھٹو صاحب کے زمانے میں ڈالی گئی تھی اس کو برقرار رکھنا چاہیے تھا. اگر یہ ایکسٹینشن کا سلسلہ ختم ہو جائے تو میرے خیال میں فوج میں انٹرفیرنس کا جو مادہ ہے وہ کافی حد تک کم ہو جائے گا. تو اب جو چیز جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا سلوشن صرف یہ ہے کہ فوج سیلف ریسٹرینٹ کرے اور بالکل الگ تھلگ رہے نہ کوئی اسٹیٹمنٹ دے نہ کوئی کچھ دے اور ان کو لیٹ دا پالیٹیشین سارٹ اٹ آؤٹ جو کرنا چاہتے ہیں کرتے رہیں. لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جس سے ملک اور قوم کو خطرہ ہے تو یقیناً یہ تو ان کی ذمہ داری ہے. وہ تو کانسٹیٹیوشن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ داخلی اور بیرونی خطرات اگر ہوں تو فوج یقیناً انٹرفیئر کر سکتی ہے. ایک بریک لیں گے یہ پوائنٹ ہے ایکسٹینشن والا بھی اور ملک کی داخلی سلامتی کو اگر خطرات درپیش ہو تو پھر فوج کا رول کیا اور ادروائز سیلف ریسٹرینٹ تینوں کے اوپر پوائنٹ آف ویو لیں گے. بریک لے لیں ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. میں نے ابھی کلٹ فالوئنگ کا ذکر کیا تھا کہ اس میں اور ایک سیاسی لیڈر کی جمہوریت کے اندر فالوئنگ کے اندر فرق ہونا چاہیے. سوال پوچھنے کا آپ کو حق حاصل ہونا چاہیے تب ایک ریشنل ڈیبیٹ آگے چلے گی. ویسے چل نہیں سکتی کوئی طریقہ نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے 3 نامور لیڈرز اور ان تینوں کے بیانات آپ سن کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس ٹائپ کی ہم لیڈرشپ کی پاکستان میں بات کر رہے ہیں. آپ بیانوں سے خود ہی اندازہ کر لیجئے. میرا تو خود بمبار کوش بننے کو یہ چاہتا ہے کہ جہاں یہ سارے ملک کے دشمن دین کے دشمن بیٹھے ہوں تو میں خودکش بمبار کا دھماکہ کر کے ان ساروں کو دیس کو نابود کروں. امام باقرم قسم چه خودکشی حرام نوے ما بزان پر بارود نوے و دا پارلیمنٹ کے دیتا منافقین میں ٹول رو کری گئے چه بالکل دیتو کلیات ختم شو. عمران خان کے بال کو بھی نقصان ہوتا ہے تو یہ ملک چلانے والے سوچ لیں کہ نہ آپ رہیں گے نہ آپ کے بچے رہیں گے. سب سے پہلے میں خودکش حملہ کروں گا آپ پہ اور آپ کو چھوڑوں گا نہیں اور اسی طرح ہزاروں پر کون تیار ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ 2 وزیر ہیں
غلام سرور بھی اور شہریار افریدی بھی اور تیسرے ان کے مینی عطاؤلہ، اور تینوں کو خودکش بمبار بننے کا شوق ہے۔ اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے اور پاکستانی قوم کو بھی محفوظ رکھے ایسے سمجھدار اور دور اندیش لوگوں سے۔ آپ کی طرف دوبارہ آ رہا ہوں جنرل غلام مصطفیٰ، تین بڑے امپورٹنٹ نکات ہیں جن کی طرف ابھی اشارہ کیا جسٹس شائق عثمانی صاحب نے، آپ کیا رہنمائی کرتے ہیں، کیا طریقہ کار ہو؟ دیکھیے میں ان سے ایگری بھی کرتا ہوں، میں اس میں جو ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، سب سے بہترین طریقہ یہ ہے اگر ہمارے جو سیاسی لیڈرشپ ہے، ہماری حکومتیں ہیں، وہ اگر عوام کو ڈیلیور کرنا شروع کر دیں، عوام کی بہتری کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے اقدامات کرنا شروع کر دیں، کامیابی یا اس کی ناکامی کا تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اگر عوام یہ سمجھ دے کہ سنسیئرلی حکومتیں ٹرائی کر رہی ہیں، عوام اپنی حکومت کے ساتھ کھڑی ہو، فوج کو آنے کی یا فوج کو کبھی ضرورت بھی نہیں ہوگی اس چیز کی۔ تو پرفارمنس اورینٹیڈ جب تک ہم نہیں ہوں گے، اور اس میں یہ جو ہماری ہے نا شعبدہ بازی کہ ہم شروع ہو جاتے ہیں، کبھی ایک کو ہم لا کے سامنے رکھ دیتے ہیں، کوئی دوسری چیز، سسٹینڈ ڈیولپمنٹ فار دس کنٹری، اس لوگوں کے لیے، سب کے لیے ہم بات کرنا شروع کر دیں۔ جس دن آپ یہ کرنا شروع کر دیں گے اور پھر آپ ایک سسٹینڈ وہ رکھیں گے، اور یہ نہیں کہ بھئی ایک گورنمنٹ آئی، وہ پچھلی گورنمنٹ پہ سارا الزام ڈال رہی ہے، نئی گورنمنٹ آئی جو اس کے بعد وہ اس پہ ڈال رہی، تب یہی جب کر رہے ہیں ہم لوگ کی ابھی میں سن رہا تھا جو پریزیڈنٹ گورنمنٹ ہے یہ بھی پچھلے حکومت کے سارے الزامات ڈال رہی ہے، تو پچھلی گورنمنٹ کا بھی یہی رویہ تھا۔ اگر آپ کم از کم منیمم پاکستان کے جو ایشوز ہیں، اکانومی پاکستان کا ایشو ہے، پاکستان کی نیشنل انٹیگریشن پاکستان کا ایشو ہے، پاکستان کے جو انرجی کرائسس ہیں وہ پاکستان کا ایشو ہے، اس پہ اگر آپ ایک جوائنٹ کنسسٹنٹ پالیسی بنا کے چلنا شروع کر دیں، عوام کو اس کے فوائد پہننا شروع ہو جائیں، تو آپ بتائیے کیوں فوج بیچ میں کیوں آئے گی؟ یہی آپ کی فوڈ سیکورٹی، آپ کی اکنامک سیکورٹی از یور سیکورٹی۔ اگر آپ یہ کر دیں گے تو پھر آپ کو فوج جو ہے وہ اپنا کام نہ صرف کچھ اسٹرکچرل فلاز ایسے ہیں کہ ہر حکومت پچھلوں کے اوپر الزام دے کے آگے نکل جاتی ہے، اور آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ڈومیسٹک ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز کے نمبر اپڈیٹ کیے ہیں، 29,600 ارب سے تجاوز کر گیا ہمارا ڈومیسٹک ڈیٹ اور لائبلٹیز۔ جب تحریک انصاف کی حکومت شروع ہوئی تو یہ ٹوٹل ہمارا جو نیشنل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز کا فگر ہوا کرتا تھا، اب صرف ملکی قرضہ کا اتنا ہوگا، غیر ملکی اس سے ہٹ گیا۔ تو ایک شائق عثمانی صاحب اکاؤنٹیبل گورننس کا بھی کمی ہے، اور شاید وہ ریپرزنٹیٹیو ٹرولی ہونے کا بھی انہیں اپنے آپ پہ یقین نہیں ہوتا، اس لیے بار بار دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون بنائے گا اور کون بچائے گا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں، چونکہ میں تو اس ملک میں پارٹیشن سے رہ رہا ہوں، I was about 6-7 years old when partition took place، تو اب میں دیکھتا یہ آ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو کمپیٹنس اور ابیلٹی کا لیول جو ہے وہ گرتا جا رہا ہے شروع سے آہستہ آہستہ، اور اب اس حالت پہ پہنچ گیا ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہے نہ ان میں ابیلٹی ہے، نہ کیپیبلٹی ہے، نہ مینرز ہیں، نہ بات کرنے کا طریقہ ہے، وہ سب بالکل بدل گئے ہیں، وہ چیزیں نہیں جیسے پہلے ہوتی تھی۔ اب یہ زمانہ آ گیا ہے جہاں پہ کہ وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پھر اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اب جو ہمیں تو دیکھنا ہے کہ ابھی کیا کرنا ہے۔ ابھی فی الحال جو میری طرف سے میری ہمبل سجیشن جو ہے وہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ آرمی ایک ڈیسائیڈ کر لے کہ ہم نے کبھی کسی آرمی چیف کو 3 سال سے زیادہ آرمی چیف نہیں بننے دینا چاہیے، unless there is a war going on۔ اگر جنگ چل رہی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ورنہ 3 سال سے زیادہ کسی کو آرمی چیف نہیں بننا چاہیے، اور یہ آئین میں تو لکھا ہوا ہے، لیکن بہر صورت یہ کچھ نہ کچھ کر کے آرمی ایکٹ میں تبدیلی کر کے لوگ کرتے رہتے ہیں، یہ بالکل منع کر دینا چاہیے۔ دوسری بات یہ کرنی چاہیے فوج کو ابھی فی الحال اس سچویشن میں سے نکلنے کے لیے، کیونکہ بہت ہی خطرناک سچویشن ہے جہاں پہ ہر روز فوج کے خلاف باتیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ ٹویٹر کو دیکھیں، ٹویٹر اکاؤنٹس میں، تو مجھے شرم آتی ہے دیکھ کر کے جو باتیں میں دیکھتا ہوں، نام لے کر کے فوج کے جنرلز کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے میرے خیال میں جو ذمہ داری ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے۔ پی ٹی آئی نے یہ شروع کیا ہے چکر، ان کے لوگوں نے، ان کے جو اسمارٹ ینگ پیپل جو ہیں وہ انہوں نے شروع کیا۔ اب ضرورت اس کی یہ ہے کہ اس وقت فوج کو ایک آخری کام کرنا چاہیے، وہ آخری کام یہ ہے ان کو پی ٹی آئی کو ایک شٹ اپ کال دینی چاہیے، ان سے کہنا ہے کہ یو شٹ اپ، آئندہ سے اگر کوئی ایسی چیز ہوئی، اس قسم کی باتیں آئیں فوج کے متعلق، دین ویل بی دا ورسٹ فار یو۔ ایک شٹ اپ کال دینے کے بعد دین دا آرمی شوڈ ریٹائر، بیکاز انلیس یو اسٹاپ دس، یہ جو ٹرینڈ اسٹاپ نہیں ہوا تو ہماری فوج کی اتنی بےعزتی ہو جائے گی کہ لوگوں کے دل میں کوئی عزت ہی نہیں رہے گی ان کی، اور یہ ہمارے لیے بڑی بری بات ہوگی، چونکہ ہماری فوج بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، خاص طور سے جب ہر طرف سے ہماری طرف دشمن پھیلے ہوئے ہیں۔
تو اب یہ ایک چیز بہت ضروری ہے کرنے کی تاکہ وہ ایک لائن پہ آ جائیں. صحیح. اور اس کے بعد بالکل انٹرفیئرنس فوج کی ختم ہو جانا چاہیے ایکسیپٹ ان اکارڈنس ود دا کانسٹیٹیوشن. صحیح. یہ چیزیں آپ ڈٹرمن کرنے سے کر دیں تو میرے خیال میں کچھ بہتری آ سکتی ہے. شائق عثمانی صاحب آپ کا بھی اور جنرل غلام مصطفیٰ صاحب آپ کا بھی دونوں کا بہت شکریہ. حبیب صاحب پاکستان کے معروف کاروباری شخصیت ہیں, تو بجٹ آنے والا ہے اور ابھی جنرل غلام مصطفیٰ نے بھی ذکر کیا کہ ایک اکاؤنٹیبل گورننس کا سٹرکچر جو ہے وہ پولیٹیشنز کو دینا چاہیے. اکانومی اس میں ایک سینٹرل رول پلے کرتی ہے. لوگوں کی زندگیوں میں آسانی ہو تو وہ خوشی محسوس کریں گے, لیکن روز مہنگائی بڑھ رہی ہو, بجلی کے بل دینے کے لیے جیب میں پیسے ہی نہ ہو, اور پتہ چلے کہ اگلا پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا اور گیس بھی مہنگی ہونے والی, تو اگلے مہینے کیا کریں گے. تو عارف حبیب صاحب آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گا. آپ فرمائیے کہ اس بجٹ میں حکومت کو کن چیزوں پہ نظر رکھنی چاہیے, اور کیسے مجھے تو لگتا ہے جو اربن مڈل کلاس ہے, لوئر مڈل کلاس ہے, اس کا زندہ رہنا ہی بڑا مشکل ہے, اس کو بچانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. دیکھیے آئی تھنک جو چیزیں لوگوں کو جو ہے وہ میٹر کرتی ہیں وہ تو آئی تھنک پہلے سے ہی جو ہے حکومت نے اس پر فیصلے کر لیے ہیں. فار ایگزامپل آئل کی پرائسز کو جو ہے وہ ریوائز کرنا, یا الیکٹریسٹی کے اوپر جو ہے وہ ٹیرف ان کا بڑھنا, اور اب آئی بلیو کہ جو گیس ہے اس کے بھی ٹیرف میں جو ہے وہ ریویژن ایکسپیکٹڈ ہے. بجٹ میں باقی جو معاملات جو رہ جاتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو یہ ہے کہ ہمارے جو ٹارگیٹس ہیں ریونیو ٹارگیٹس ان کو میٹ کرنے کا ایک چیلنج ہوگا, اور اس میں جیسا کہ ہم سنتے ہیں کہ اس دفعہ جو ہے وہ کوئی 7,200 بلین کا ٹارگیٹ جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے, اور اس کے لیے پھر یہ ہے کہ 1.1 ٹریلین یا 1100 بلین کی ایڈیشنل ریونیوز کی بات ہو رہی ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ گروتھ اور انفلیشن سے 700-800 بلین جو ہے وہ آئی تھنک اچیو ہوگا, اور باقی 300-400 بلین کے نئے ٹیکسز جو ہے لگانے ہوں گے. اور اس میں آئی بلیو کہ زیادہ جو ایونیوز اس وقت گورنمنٹ کے پاس ہیں وہ یہ ہے کہ سبسڈیز کو وڈرا کرنا. اگر مختلف جگہوں پہ جو سبسڈیز ہیں ان کو اگر گورنمنٹ وڈرا کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 300-400 بلین جو ہے وہ یہ اچیو کر سکتی ہے. تو اس میں ایسے شعبے بھی ہیں. کہاں سے وڈرا کی جا سکتی ہے سر؟ آئی تھنک دیکھیے ایک تو گورنمنٹ سیونگز اسکیم پر جو ٹیکس ہے وہ 15% کا ٹیکس جو ہے وہ فل اینڈ فائنل سیٹلمنٹ ہے. یہ پچھلے سال ہو گیا تھا, لیکن پہلے یہ تھا کہ یہ 15% جو ہے ودہولڈ ہوتا تھا اور باقی نارمل ٹیکس ہوتا تھا. اس سے کوئی 40-50 بلین روپیز کا جو ہے وہ فرق پڑتا ہے. آئی تھنک فرٹیلائزر پہ جو ہے وہ سیلز ٹیکس کی ایگزمشن ہے. اگر فرٹیلائزر پہ جو ہے وہ ایگزمشن یہ ختم ہوگی تو اس سے جو ہے وہ بھی کوئی 100 بلین کے قریب جو ہے وہ گورنمنٹ کے ریونیوز جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں. اور اسی طرح جو پینشن پہ اوپر ٹیکس ایگزیمپٹ ہے اس میں پرٹیکولرلی جو لوگ ٹیکس بریکٹ میں آتے ہیں ان کے اوپر وہ جو ایگزمشن ہے وہ اگر وڈرا ہو تو اس میں بھی کوئی 80 بلین کے قریب جو ہے وہ آئی بلیو کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ریز کر سکے گی. تو اس طرح جی بریک سے اس پہ بات کرتے ہیں, لیکن یہ جو 3-4 ایریاز آپ نے ابھی بتائے ہیں یہ تو میرے خیال میں اس موجودہ صورتحال میں تو اس کو چھیڑنا بھی نہیں چاہیے. نہ نیشنل سیونگ اسکیمز کے اوپر اس کو ٹیکس سٹرکچر کو چینج کرنا چاہیے, نہ پینشنز پہ, اور نہ ہی فرٹیلائزر پہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں کہ اس مہنگائی کے دور میں فرٹیلائزر کو آپ مزید ٹیکس کر دیں. بریک لے لیں, بریک سے واپسی پہ آپ سے دوبارہ اس پہ رائے لوں گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. عارف صاحب دوبارہ آپ کی طرف آ رہا ہوں. یہ جن ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کیا اگر ان کو ہم سبسڈیز ہٹاتے ہیں تو میرا تو خیال ہے کہ یہ غریب آدمی اور مارا جائے گا, پیسا جائے گا. نہیں, آئی تھنک شاید آپ کو علم نہیں ہے کہ اس وقت جو فرٹیلائزر ہے جو اس کی سیل پرائس ہے, جو مینوفیکچرر سیل پرائس رکھے ہوئے ہیں وہ اور جو اوپن مارکیٹ کی پرائس میں جو ہے وہ کافی فرق ہے. تو اس میں جو ٹریڈرز ہیں, جو مڈل مین ہیں, وہ سارے پیسے پاکٹ کر رہے ہیں, اور وہ جتنی بھی سبسڈی جو گورنمنٹ دے رہی ہے وہ ان کے پاکٹ میں جا رہا ہے. تو وہ کیوں نہ جو ہے ان کو جو اوپن مارکیٹ سے جو پرائس جس پرائس پہ لیتے ہیں ان کو وہی پرائس تقریباً پڑے گی, لیکن یہ ہے کہ اس میں جو گورنمنٹ کا اتنا ہیوج ریونیو ہے لاس ہو رہا ہے وہ آئی تھنک ان کو آنا شروع ہو جائے گا,
کیونکہ اس کے علاوہ پھر دوسرے جو ایونیوز ہیں جن میں ایس او ایز کے جو ہے وہ ڈویڈنڈس ہیں، اس میں گورنمنٹ کی جو ہے وہ بہت سبسٹینشیل شیئر ہولڈنگس ہے، لیکن وہ ایڈوکیٹ ڈویڈنڈس جو ہے گورنمنٹ ان سے جو ہے وہ نہیں لے پا رہی ہے. وہ اگر ان سے جو ہے وہ صحیح ایڈوکیٹ ڈویڈنڈ لینا شروع کرے تو نہ صرف یہ کہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ ریونیوز جو ہے وہ اس بیف اپ ہو جائیں گے، اور بلکہ مارکیٹ کو بھی جو ہے وہ سپورٹ ملے گا. تو اس میں وہ چیزیں جہاں، اور پھر یہ ہے کہ اتنے ہائی انٹرسٹ ریٹ جو ہیں اس میں اگر اس قسم کی ہم سبسڈیز جو ہے وہ دے کے رکھیں گے تو پھر تو لوگ جو ہے وہ کوئی ایکٹیویٹی جو ہے کاروباری ایکٹیویٹی نہیں کریں گے، وہ تو سارے پیسے لوگ سود پہ رکھ کے بیٹھ جائیں گے، تو اس کا کوئی ایک سچ اکنامی کو پھر کوئی بینیفٹ نہیں ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو بھی جو ہے مد نظر رکھنا چاہیے. اور ظاہر اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے اپنے جو مالی حالات ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہیں. ابھی آپ ہی بتا رہے تھے کہ قرضوں کا فگر اتنے سے اتنا ہو گیا، اور اس کے بعد اگر یہ ہم جتنی باتیں ہو رہی ہیں کہ 3,500 سے لے کے، وہ تو بجٹڈ ہے بجٹ ڈیفیسٹ، لیکن 5,300 بلین کی بھی بات ہو رہی. تو اگر ایک سال میں 5,300 بلین جو ہے ہم بجٹ ڈیفیسٹ کرتے رہیں گے تو یہ تو آئی تھنک ہم سسٹین ہی نہیں کر سکتے. تو ان چیزوں کے مد نظر اس سال جو ہے وہ پچھلے اس چیز کا خیال کرنا 4 سالوں میں جتنا ہمارا قرضوں میں اضافہ ہوا ہے 2 بڑے مدوں میں ہوا ہے. ایک انٹرسٹ پیمنٹس میں اضافے کی وجہ سے، آپ کی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے، اور یہ بجٹ خسارہ پورا کرنے میں. سارا ہم اٹھائی جاتے ہیں، خسارہ پوری کری جاتے ہیں. ہمیں اس سے نکلنا پڑے گا. ابھی بھی 13-14% پہ تو پالیسی ریٹ ہم لے گئے ہیں. کیسے سسٹینیبل ہوگا؟ ہم کیسے چل سکتے ہیں؟ سارا جو آپ ٹیکس اکٹھا کریں گے 80% یا 75% تو انٹرسٹ پیمنٹس میں نکل جائے گا. بالکل آپ نے صحیح کہا. آئی تھنک یہ جو 3,500 بلین جو ہے وہ ہم صرف سود کی ادائیگی میں بجٹ میں ایلوکیٹڈ ہے. تو اگر آپ دنیا میں آپ دیکھ لیں سارے ملک کی فہرست جو ہے، تمام جگہوں پہ ریئل انٹرسٹ ریٹ نیگیٹو چل رہا ہے. یو ایس اے میں جو ہے وہ ریئل انٹرسٹ ریٹ 6% کا نیگیٹو ہے. آپ کے یو کے میں، دوسری جو جرمنی میں، دوسرے جتنے بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں، ایون ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں، انڈیا میں، تھائی لینڈ میں، سب میں جو ہے وہ ریئل انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ نیگیٹو ہے. پاکستان ہے کہ جس نے جو ہے وہ 0 پہ رکھا ہوا ہے. تو کیا ضرورت ہے کہ یہ ہم اتنی 15% جو ہے کا جو ہے پالیسی ریٹ رکھیں 14%، اور اس کو بڑھانے کی بات کریں. اور گورنمنٹ کو آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ 14-15% پہ جو ہے وہ اگر پیسہ لے گی تو اتنے 3,500 بلین صرف اس مد میں جو کرنا، اگر اس کو آدھا کر دیں تو آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ لگ بھگ جو ہے 1,700-1,800 بلین روپیز کی جو ہے وہ سیونگ ہو سکتی ہے. تو ان چیز پہ جو ہے ان کو خیال، بہت ہی کتابی کیڑا بن کے جو ہے وہ کام کو نہیں کرنا، انوویٹیو کام کرنے چاہیے. اور یہ سب سے بڑا ہیڈ ہے بجٹ کے اندر. اس پہ آئی تھنک سب سے زیادہ توجہ دینے کی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ کس طرح صاحب یہ آئی ایم ایف ڈکٹیٹڈ جو کنڈیشنلٹیز ہیں نا، یہ بڑا ہی آپ کی نیرو مائنڈیڈ ہوتی ہیں. یہ آئی ایم ایف ڈکٹیٹڈ کنڈیشنلٹیز ہیں کہ 14% سے نیچے انٹرسٹ ریٹ آنا ہی نہیں ہے. حکومت ہی بورو کر رہی ہے سارا پیسہ. پرائیویٹ سیکٹر کو آپ نے پہلے ہی باہر نکال دیا، وہ لے ہی نہیں سکتا اتنے انٹرسٹ ریٹ پہ، اور حکومت کو آپ 16% پی آئی بیز بیچتے جائیں. جی ہاں بالکل. اور یہ آئی ایم ایف کوئی قرآن آیات تو نہیں ہے، ان سے نیگوشیٹ ہونا ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا، ابھی ہیڈ آف آئی ایم ایف کے ہیڈ نے جو ہے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ گلوبلی تمام کنٹریز جو ہے اپنی عوام کو جو ہے وہ فوڈ اور انرجی سبسڈی پرووائڈ کریں. لیکن یہ فوڈ اور انرجی سبسڈی جو ہے وہ اس کے جا کے کہیں کہ بھئی آپ نے تو اسٹیٹمنٹ پبلکلی یہ دیا ہے تو ان سے آپ ڈیل لیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس جو ہے وہ آپشنز کم ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے جو ہے وہ اس وقت ہم بالکل کارنر ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں جو ہے وہ ڈیفیکلٹ. لیکن ابھی ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. آئی ایم ایف کا جو ہے وہ پروگرام ہم کو لینا ناگزیر ہے، میں سمجھتا ہوں. کوئی ایسے ایونیوز ہیں کہ عام آدمی کو ریلیف بھی دیا جا سکتا ہے؟ کوئی کھانے پینے کی قیمتیں کم ہو جائیں؟ کوئی ٹیکسیز ہیں ایسے جو فوڈ سے ہٹائے جا سکتے ہیں جس سے قیمتیں کم ہو جائیں؟ نہیں، آئی تھنک ٹیکسز تو آپ یہ دیکھیں نا، سارے آئل میں بھی سارے 0 ٹیکسز ہیں، بلکہ گورنمنٹ اپنی جیب سے پیسے
دے رہی ہے. مجھے جو لگ رہا ہے نا ندیم بھائی، وہی لگ رہا ہے کہ لوگوں کے ریونیوز جو ہے وہ بڑھانے کی طرف توجہ ہونی چاہیے. حالانکہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے نان ریزیڈنٹ پاکستانیز جو پہلے جو ہے $20 بلین بھیجتے تھے، 100 روپے سے وہ 2 ٹریلین روپیز ہوتا تھا. اب وہ جو ہے $30 بلین ہے، وہ 200 روپے سے 6 ٹریلین ہے. تو 2 سال میں ہمارے نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کی جو فیملیز ہیں ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ پیسے 2 ٹریلین سے 6 ٹریلین ہو گئے. تو ان کے پاس تو وہ پیسوں کی فراوانی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اسی طرح اور یہ جو ہے 1 کروڑ لوگ ہیں جو باہر ہمارے ہیں، اور ان کی اگر 5 سے ہم ملٹیپلائی کریں تو یہ 5 کروڑ لوگ ہوئے کہ جن کو یہ پیسے یہاں اویلیبل ہو گئے ہیں. اسی طرح اگر ایگریکلچر میں ہم دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ 1 ٹریلین روپیہ ایکسٹرا جو ہے وہ گیا ہے اس سال میں. تو وہاں ہم کہتے ہیں کہ 50% آبادی ہماری ایگریکلچر سے منسلک ہے، تو وہ 10 کروڑ لوگ ہوئے، ان کو بھی پیسے جو ہے وہ انکریمنٹل آئے ہیں. ہمارے ٹورزم میں کووڈ کے بعد سے جو ہے وہاں جو ہے وہ بہتری آئی ہے، کنسٹرکشن میں جو ہے وہ بہتری آئی ہے، آئی ٹی میں بہتری آئی ہے. تو ان جگہوں پہ کچھ بہتری آئی ہے. کچھ لوگ ہیں کہ جو بہت زیادہ پسے ہوئے ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو ٹیک کیئر کیا جائے ان کا. اور اوور آل ظاہر ہے گورنمنٹ کا سارا بوجھ اگر اپنے اوپر لے لے گی اور اپنے جیبوں سے پیسے دے گی تو IMF نو IMF آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم یہ سسٹین کر سکتے ہیں. دنیا میں کسی ملک کے اندر ہم نہیں دیکھتے کہ گورنمنٹ اپنے بجٹ سے جو ہے وہ آئل پرائس کو سبسیڈائز کر رہی ہو. عارف حبیب صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. ہم سے اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.